جہاد فرض ہو گیا، نبی نے اللہ نے ایک انہی میں سے کسی ایک کو کمانڈر بنایا جس کا نام تھا طالوت. طالوت کو کمانڈر بنایا تو وہ کہنے لگے کہ اب چونکہ لڑنا نہیں تھا نا، بہانے تراشنے لگے، تو کہنے لگے یہ والا کمانڈر ہمیں قبول نہیں ہے، جہاد کے لیے تو ہم تیار ہیں مگر یہ والا کمانڈر نہیں چلے گا کیونکہ یہ غریب ہے. دولت مند آدمی کو ہمیشہ غریب آدمی کی اتباع سے آر محسوس ہوتی ہے. تو طالوت جو تھے نا وہ غریب تھے اور ان کو پیغمبر نے کیا بنا دیا؟ کمانڈر. اور کہا کہ یہ میں نے اللہ کے حکم سے بنایا ہے لہذا مانو. کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا، یہ کہاں سے امیر ہو گیا بھائی؟ نحن احق بالملک منہ، ہم زیادہ حقدار ہیں، ہم میں سے کسی کو بناؤ، ہم میں جو ہے نا بڑے بڑے قوم کے سردار. تو نبی نے کہا کہ نہیں، یہ سلیکشن اللہ کی طرف سے ہے. اور ان کے برحق ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی کچھ یادگاریں، کچھ تبرکات، جو ان کی کچھ اشیاء تھیں، بنی اسرائیل کیا کرتے تھے کہ جب بھی کہیں جہاد میں جاتے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور اس طرح کی کچھ چیزیں جو ان کے پاس رہ گئی تھی نا وہ لے کے جاتے تھے تو اللہ ان کو فتح عطا فرماتا تھا. اس کی برکت تھی کیونکہ وہ ظاہر ہے متبرک لاٹھی تھی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب اس سے سانپ تو نہیں بنتا تھا، لیکن ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی اس طرح کی چیزوں کو تبرک کے طور پر وہ استعمال کرتے تھے اور اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی تھی. تو بنی اسرائیل کو طالوت نے پھر انہوں نے جو ہے نا وہ تابوت آیا جس میں وہ تھی تو فرشتے اس کو لے کر آئے تو ان کو اطمینان ہو گیا کہ اب اللہ کی مدد یقیناً ہوگی، تو میدان جنگ میں اس کو لے کے جاؤ ساتھ. قرآن میں آتا ہے کہ جب حضرت طالوت علیہ السلام لشکر لے کے نکلے ہیں تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو لڑائی کیونکہ بہت سخت ہے، دشمن بہت طاقتور ہے اور ہم ہیں کمزور، تو اللہ تمہیں پہلے آزمائے گا، یعنی اللہ کی مدد کے لیے جنگ میں فتح نہیں ہو سکتی، تو اسباب میں تو ہم کمزور ہیں، اللہ تمہیں امتحان کرے گا کہ تم میں تقوی ہے یا نہیں ہے. اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو جو کامیاب ہوں گے ان کو تو فتح ملے گی، اور جو اس امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے وہ کیا کھائیں گے؟ شکست کھا کے بھاگ جائیں گے، وہ لڑنے کی طاقت نہیں رہے گی. اور وہ امتحان یہ ہے کہ تمہیں پیاس لگے گی مگر نہر میں سے کسی نے پانی بولو بھائی نہیں پینا، پیاس لگے گی، یہ پیاس بعد میں ختم ہو جائے گی، مگر اس وقت اللہ نے امتحان لیا ہے کہ ایک آدھ چلو پینے کی اجازت ہے، پیٹ بھر کے پانی پینے کی اجازت نہیں ہے. اس میں کامیاب ہو گئے تو لڑنے کی طاقت بھی اللہ دے دے گا تمہیں. قرآن کہتا ہے جب وہ نہر پار کی ہے نا فشربوا منہ الا قلیلا منہم، تھوڑے سے لوگ تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا، پوری قوم نے پی لیا. اتنی اللہ نے نشانیاں دکھائیں، سب کچھ کیا، مگر پھر بھی کیا کر رہے ہیں؟ پیٹ بھر بھر کے کہہ رہے ہیں دیکھا جائے گا یار، دیکھا جائے گا یار. اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس گناہ کی نحوست کیا ہوئی کہ جب سامنے طاقتور لشکر دیکھا اور اس کا کمانڈر تھا جالوت، جو بڑا پہلوان جالوت تھا جیم کے ساتھ، بہت طاقتور، بہت پہلوان، اس کو دیکھا اڑے بھائی اس کا قد دیکھو، اس کی باڈی دیکھو، ہے بھائی لگ رہا ہے کسی جم سے آ رہی ہے، اور یہ لوگ دیکھو اتنا بڑا لشکر. تو جنہوں نے پانی پیا تھا نا وہ کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، آج ہمارے پاس طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی، یہ نہیں ہو سکتا بھائی. اس سے پتہ چلتا ہے گناہ کرنے سے ہمتیں پست ہو جاتی ہیں. اللہ کی نافرمانی کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمتیں پست، کچھ بھی نہیں کر سکتے دنیا میں، اللہ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے پھر.